بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت فرمائی بعشر کلمات، 10 باتوں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کسی بھی چیز کو نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگر تجھے جلا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم عظیمت کا ہے۔ اگر کوئی بندے پہ ایسی بن پڑ جائے کہ کافر ہیں، انہوں نے گھیر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کرے یا کوئی ایسے کلمات کہے، تو قرآن کریم میں رب نے فرمایا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس پہ زور زبردستی کر دی گئی اور وہ بیچارہ پھنس گیا، تو فرمایا وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو کہہ دے لیکن دل میں اطمینان ہو کہ ایمان باقی ہے، دل میں ایمان ہو، زبان سے کہہ دیا جائے۔ اس حدیث میں فرمایا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ تو یہ عظمت کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ کافروں نے گھیر لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس بت کو سجدہ کرو یا تم یہ کہو وہ کہو، جو شرک کی بات ہے، اب وہ بندہ نہیں کہتا میں نہیں کہوں گا، تم مجھے مار ڈالو، جو بھی کرو میں نہیں کہوں گا، اس کو مار دیا گیا تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کام کر گزرتا ہے، دل میں اس کے ایمان ہے، تو اسلام نے اس کو اس کی بھی اجازت دی ہے، جان بچانے کی بھی اجازت دی ہے۔ عظمت اسی میں ہے کہ بندہ اللہ کی عزت کا پاس رکھے، جان کی پرواہ نہ کرے، جان جاتی ہے تو جائے۔ لیکن یہ بڑا کٹھن مقام ہوتا ہے جی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہنے میں تو میں نے چند لفظوں میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن جب سر پہ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ اللہ کے فضل کے بغیر ناممکن ہے کہ بندہ جان دے دے اور رب کے لیے یا کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جو زبردستی اس سے اگلوایا جا رہا ہو۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی شرک نہ کرنا، چونکہ شرک ایسی بیماری ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ بندے کی اخروی زندگی کو ہمیشہ جنمی بنا دیتا ہے۔ ہاں، شرک اگر دنیا میں کسی نے کیا ہے، اس نے توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا، پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اس کا شرک اسے معاف کر دیا جائے گا۔ دنیا سے جانے سے پہلے کفر اور شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لے، مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنا مال، بیوی، بچے سب کو چھوڑ کے الگ ہو جا، تو الگ ہو جا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اولاد کو اپنی ماں باپ کا اتنا فرما بردار ہونا چاہیے، ہر کچھ چھوڑنے کے لیے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ یہ جو کچھ اس کو ملا ہے، ملا کیسے ہے؟ رب نے دیا ہے، سبب رب نے کیا بنایا تھا؟ یہی ماں باپ تو سبب بنے۔ دنیا میں ہی نہ آتا تو یہ مال و دولت، یہ ٹھاٹ باٹ ہوتی؟ کس کی وجہ سے؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ درخت آپ لگاتے ہیں اپنے باغ میں، زمین میں، گھر میں، اب وہ درخت جوان ہو کے آپ کو پھل ہی نہ دے کہ میں تمہارے پڑوسیوں کو دوں گا، فائدہ اس درخت کا؟ درخت میرا ہے تو پھل بھی سارا مجھے دے نا۔ اولاد ماں باپ کا پھل ہے، جوان ہو کے اب وہ اپنے پھل کہیں اور پھینکنے لگ جائیں، ماں باپ کی خبر ہی نہ ہو، جنہوں نے پانی دے کے سیراب کیا، پالا پوسا، جوان کیا۔ تو ماں باپ کا حق پہلے ہے۔ فرمایا اگرچہ تمہیں سب کچھ چھوڑنے کا کہے تو چھوڑ دے، ماں باپ کو راضی کر، ماں باپ کو ناراض نہیں کر۔ اس میں بڑی عظمت ہے، ماں باپ کی خدمت میں، ماں باپ کی رضا میں بڑی عظمت ہے۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل کی طرف نکلا، میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ تو حضرت خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء اللہ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں بہت بڑے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا مجھے جو رب نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا
آپ کی اپنے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ مقام ولایت جو آپ کو ملا ہے ماں کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں مجھے جو کچھ مقام اور مرتبہ ملا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں کسی نے آ کے خواب سنایا کہ حضرت میں نے آپ کو رات خواب میں دیکھا ہے، آپ کی داڑھی پہ ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے، بھری ہوئی آپ کی داڑھی ہیرے اور جواہرات سے۔ تو حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ شیخ اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، رات میں نے ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ماں کے پاؤں کا صدقہ ہے کہ داڑھی ہیرے سے بھر گئی۔ سبحان اللہ، تم نے ٹھیک کہا۔ حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حتیٰ کہ نماز اور روزے میں یکتا اور منفرد ہو جائے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہ ہو، لیکن مرتے وقت اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوگا۔ روزے نمازیں، یا اللہ تیری نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، بتا ماں باپ راضی کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ یا اللہ روزے رکھ کے آیا ہوں، بتا ماں باپ کو راضی کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ یہ بتا۔ اللہ کتنا مقام ہے جی ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، انسان کے دنیا میں آنے کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ وہی انسان کو پیدا کرتا ہے، اور لیکن سبب مجازی اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ سے پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے۔ اللہ نے اپنے بعد جو حق رکھا ہے وہ ماں باپ کا رکھا ہے۔ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، ایک بزرگ نام ان کا میرے ذہن سے اتر گیا، وہ قبرستان کی طرف گئے تو انہوں نے ایک قبر میں سے گدے کی سی آواز سنی، جس طرح گدا رینگتا ہے اس کی آواز سنی۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ اندر سے قبر کے اندر سے ایک سیاہ کالا فرشتہ نکلا ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک گدا نما ہے انسان، اس کو لوہے کی زنجیروں میں، آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ باہر نکلا اور گدے کی سی آواز نکال رہا ہے، اور وہ فرشتہ اس کو مارتا ہے۔ باہر نکالا، وہ گدے کی طرح رینگتا رہا، اور فرشتہ اس کو کہتا رہا کہ تو اسی طرح گدے کی طرح رینگتا رہے، اور پھر مارتے ہوئے واپس اسے قبر میں ڈال دیا، اور فرشتہ بھی اس کے ساتھ قبر میں اندر چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، چل پڑے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک عورت سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس عورت کو وہ واقعہ سنایا کہ اس قبرستان میں نے یہ کچھ دیکھا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ ایک نوجوان ہے جو شرابی تھا، بدکار تھا، میں اس کی ماں ہوں، میں اسے ان کاموں سے روکتی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ تم ہر وقت گدے کی طرح رینگتی رہتی ہو، گدے کی طرح رینگتی رہو۔ اب مرنے کے بعد اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے کہ وہ ہر وقت گدے کی طرح رینگتا رہتا ہے۔ ماں باپ کی نہ سننا یہ کیا تماشا ہے؟ ماں باپ کی سنیں گے تو کامیابی ملے گی، بات بنے گی۔ ماں باپ کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ بس مشکل بڑا ہوتا ہے، بس اوقات ماں باپ ایسے ایسے سوال کر دیتے ہیں، ایسی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بظاہر ہمیں بڑی مشکل نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے ماں باپ کی بات کو مان لیں، وقتی طور پہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ بڑی مشکل کا سودا میں نے کیا ہے، بڑا گھاٹے کا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ اس گھاٹے کو، سودے کو ایسے نفع میں بخشے گا کہ دنیا میں نفع، آخرت بھی نفع۔ سبحان اللہ، بدل دے گا رب، وہ بڑا کریم ہے جی، بڑا قادر ہے۔ اس نے کہا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تو ہم اس کا حکم مان کے فرما برداری کریں۔ اب وہ اچھا کہہ رہے ہیں یا جیسا کہہ رہے ہیں ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ صراحتاً پتہ ہو کہ یہ اسلام کے ہی خلاف ہے، پھر تو وہ بات ماں باپ کی نہیں ماننی ہوتی، چونکہ پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پہلا حق اسلام کا ہے۔ اگر وہ کہیں نماز نہ پڑھ تو اس میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے، وہ کہیں نعوذ باللہ کسی کے ماں باپ مسلمان نہ ہو، وہ کہیں تم بھی اسلام چھوڑو، دین چھوڑو، تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ بگڑ گئی،
انہوں نے کہا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے، واپس اپنے دین پہ نہیں آؤ گے، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، بھوکھی رہوں گی۔ 3 دن تک بھوکھی رہی، نہ کھایا نہ پیا، ہڑتال ہے۔ دن میں جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی کہ سب تمہیں کہیں گے کہ تم اپنی ماں کے نافرمان ہو، تم ماں کی بات نہیں سنتے۔ بڑے پریشان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرتے رہنا، مگر یہ بات نہ ماننا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اسلام نہیں چھوڑنا، ماں کی خدمت کرتے رہنا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ماں نے 3 دن سے نہ کھایا نہ پیا، دھوپ میں بلک رہی ہیں، جل رہی ہیں۔ تو حضرت سعد سے فرمایا کہ تم اگر وہ دین نہیں چھوڑو گی تو میں ایسے ہی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، مگر میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں تو ایک نہیں، تیری اگر 100 جانیں ہو نا، تو 100 بار اپنی جان دے، میں اللہ کے دین کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سیدھی سی بات ہے، دین نہیں چھوڑوں گا، تمہاری خدمت کروں گا، سب کچھ کروں گا، مگر تمہاری اللہ کی خاطر ایک جان نہیں 100 چلی جائیں، دین نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے مقام پہ تو ماں باپ کی کوئی فرما برداری نہیں ہے جہاں دین کے خلاف وہ حکم دیں۔ باقی ہر کام میں بظاہر ہمیں لگے کہ مشکل ہے، میری مال و دولت مجھ سے مانگ رہے ہیں، بظاہر لگے کہ مشکل ہے، دے دیں ماں باپ کو، اللہ کرم فرمائے گا، وہ کئی گنا اور دے دے گا، ہیں جی۔ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہو نا تب۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، اور خبردار ہرگز فرض نماز نہ چھوڑنا، متعمداً جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کیونکہ جس شخص نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وہ اللہ کی امان سے نکل گیا، وہ اللہ کی امان سے نکل گیا۔ اللہ، نماز کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملیں گی۔ نمازی بندے پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرم فرماتا ہے، مصائب و آلام سے بچا لیتا ہے۔ مرے گا تو قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نماز میں کامیاب، قبر کے عذاب سے چھوٹ گیا، سبحان اللہ۔ میدان معاشر میں پہنچا، نمازی ہے، پورا نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، میدان معاشر میں پکا نمازی ہے، نماز کا حساب ہوا، پہلا حساب نماز کا، کامیاب ہو گیا، میدان معاشر میں کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو نماز تو چیز ہی ایسی ہے، جس نے نہ پڑھی وہ اللہ کی امان سے نکل گیا۔ اللہ کی امان کا مطلب یہ ہے جو نماز پڑھے گا اب وہ اللہ کی امان میں آئے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، سبحان اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی امان سے باہر ہے، جہاں جائے مرضی چلا جائے۔ اللہ اکبر، استغفر۔ اللہ کی امان سے بڑھ کے کون ہے جو ہمیں کسی چیز سے محفوظ رکھے، بچا سکے؟ رب ہی ہے جو ہر مشکل سے بچاتا ہے، ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ نماز پڑھیں، اس کی امان کی چھتری میں آ جائیں، بس اس کی حفاظت میں آ جائیں، بس بات ختم۔ اب دنیا آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جی، آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، سبحان اللہ۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، ہرگز شراب نہ پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ شراب نشہ آور چیز ہوتی ہے، انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، عقل کو زائل کر دیتی ہے، حتیٰ کہ شرابی انسان گٹر کی گندگی تک کھا لیتا ہے، استغفر اللہ، اور اس کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ کیا کر رہا ہوں کیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، خبردار ایسی چیز مت پینا۔ شراب ہی کیا جی، کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ آور ہے جس سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، وہ پینی اسلام میں حرام ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور خبردار اللہ کی نافرمانی سے بچنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ کون ہے جو اللہ کے غضب کا جلال کا مقابلہ کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور خبردار جنگ میں بھاگنے سے بچنا، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ شدید جنگ میں لوگ مر رہے ہوں، جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ کے لڑنا ہے، جی سبحان، جان دے دو مگر بھاگو نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ حکم مستحب ہے، جب بندہ دیکھے کہ اب بالکل کوئی یہاں پہ صورتحال نہیں ہے جنگ جیتنے کی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اپنی جان وہ بچا سکتا ہے، جان بچا سکتا ہے۔ لیکن حتی الامکان تو یہی ہے بندہ مومن ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ، غزوہ احد تھا جی،
تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک جب حملہ ہوا نا تو 5-10 صحابہ کے سوا باقی میدان چھوڑ کے ادھر ادھر ہٹ گئے. میدان میں اگر کوئی بچہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے. غزوہ حنین میں بھی ایسا ہی ہوا, اچانک تیروں کی بچھاڑ کر دی غزوہ حنین میں کفار نے. سب صحابہ ادھر ادھر میدان میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچے تلوار لے کر چلتے رہے اور فرماتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. میدان سے نہیں ہٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا خبردار میدان نہ چھوڑنا, میدان جنگ نہ چھوڑنا. ہار جیت کا فیصلہ ہی اسی پہ ہے. بندہ مومن 5-10 بھی ہوں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. مدد تو رب نے کرنی ہے جی, ہماری تلوار نے کیا کرنا ہے. مدد تو اصل میں رب کی آتی ہے. رب بھی مدد اسی کی فرماتا ہے جو میدان میں کھڑا تو ہو. یہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا, بھاگ رہا ہے, تو مدد کہاں سے آئے گی. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ, اگرچہ لوگ اس وقت ہلاک ہو رہے ہوں, شہید ہو رہے ہوں, مر رہے ہوں. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ, اور جب لوگوں کو موت پہنچے یعنی وبائی امراض جیسے طاعون وغیرہ پھیل جاتا ہے جس سے دڑ دڑ لوگ مرنے لگتے ہیں, فرمایا فَاثْبُتْ, ان میں رہنا, ان سے بھاگنا نہیں ہے, ان لوگوں میں رہنا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں طاعون کی بیماری وغیرہ یا کوئی بھی وبائی مرض پھر جائے جس سے لوگ دڑا دڑ مرنے لگیں, تو وہاں سے جو لوگ موجود ہیں ان کو وہاں سے علاقہ چھوڑ کے جانا منع ہے, اور باہر کے لوگوں کو اس علاقے میں آنا منع ہے. باہر والے اندر نہ آئیں اور اندر والے باہر نہ جائیں. آج کورونا کی وبائی امراض میں سائنسدانوں نے اور آج کے ڈاکٹروں نے یہ طریقہ نکالا تھا کہ جہاں امراض ہے وہ باہر نہ جائیں, باہر والے اندر نہ آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے طریقہ بتا گئے تھے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ جو اندر والے ہیں وہ باہر نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ موت تو وقت مقرر پہ ہی آئے گی. اگر اسی بیماری سے موت لکھی ہے تو بھاگ کے چلے بھی جاؤ گے تب بھی اسی سے آئے گی, تو بھاگنے کا فائدہ نہیں. فائدہ اگر وہاں سے بھاگ کے چلے گئے تو علاقے میں جو لوگ مر رہے ہیں انہیں دفنائے گا کون, کفنائے گا کون, انہیں قبروں میں کون اتارے گا. سب چلے گئے. فرمایا نہیں, جانا نہیں ہے, کھڑے رہو, اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو, جو مر گئے اسے دفناؤ. موت تو رب کے آنے سے آتی ہے نا, رب دیتا ہے تو آتی ہے, ایسے تھوڑی آتی ہے جی. اللہ پہ یقین کے ساتھ کھڑے رہو. سبحان اللہ. فرمایا ایسی جگہ سے مت بھاگنا جہاں وبائی مرض, وبائی موت آ جائے, وہاں سے بھاگنا نہیں ہے, کھڑے رہنا وہاں پہ. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طُولِكَ, سبحان اللہ, اور اپنے عیال پہ, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, من طولک, اپنی کمائی سے کشادگی کے ساتھ. سبحان اللہ. گھر والوں کے ساتھ کنجوسی نہ کرو, ہاں کھلا کشادہ, اللہ نے جتنا دیا ہے حسب توفیق اس کے مطابق گھر والوں پہ کشادگی رکھو. آپ یقین جانیں جی, میرا ایک ذاتی تجربہ ہے, جو لوگ گھر والوں پہ چخ چخ کرتے رہتے ہیں نا, یہ کیوں خرچ کر دیا, وہ کیوں کر دیا, یہاں تھوڑا کریں, یہاں زیادہ ہو گیا, وہاں زیادہ, اس گھر میں پریشانی ہی رہتی ہے رزق کی. لیکن جو بندہ ہاتھ کھلا رکھتا ہے نا گھر والوں کے لیے, رب اسے دیتا بھی کھلا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے کہ ہم کسی کا رزق پورا کریں, یہ تو رب ہی پورا کرتا ہے. ہمارے ہاتھ میں جو آیا تو اپنے گھر والوں سے کیوں اسے بچائیں, کیوں ہے. گھر والوں پہ ہاتھ کھلا رہے, ان پہ خرچ کرتے رہے. اللہ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبًا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور اپنے گھر والوں کو ادب سکھانے کے لیے ایک سوٹی ان پہ قائم رکھو. گھر میں دیوار کے ساتھ ایک ڈنڈا لٹکتا رہے, ایک سوٹی گھر کے کمرے میں موجود رہے, بچوں کو نظر آتی رہے کہ یہ والد صاحب نے رکھی, اگر ہم نے کوئی حرکت کی لگے گی. ایک ڈنڈا ضرور رکھو. لاڈ پیار اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون کرتا ہے جی. ہمیں طریقہ سکھایا, اگر گھر والوں کو ادب سکھانا ہے ڈنڈا گھر میں رکھو. ضروری نہیں کہ اٹھا کے مارتے پھرو, نہیں, رکھو, روب رکھو گھر والوں پہ, انہیں ڈراؤ, بچوں کو ڈراؤ. ہیں جی, بچپن سے اگر آپ بچوں کو ڈراتے رہیں نا جی, سختی کرتے رہیں, آپ یقین جانیں بچپن سے بچے والدین کے روب میں آ جاتے ہیں. وہ بڑے ہو کے بھی, جوان بھی ہو جائیں گے نا, بوڑھے بھی ہو جائیں گے, وہ تب بھی ماں باپ کے سامنے بچے ہی بنے رہیں گے.
لیکن اگر بچپن میں ہی روک ٹوک نہ کی، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، مرضی سے شرارتیں کرتے رہے، جوان ہو کر پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے ماں باپ بن جاتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. پھر شروع سے ہی روک ٹوک ہو نا بچے کو، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، وہ بچے پہ قدرتی طور پہ ماں باپ کا روب بیٹھ جاتا ہے. وہ ماں باپ کا شروع سے ہی فرما بردار بن جاتا ہے. ہاں مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اب شروع میں ہی ایک بار بچے کو پہلی غلطی پہ روک ٹوک دے نا تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کا زیادہ. خاص کر 7 سال تک تو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسے اگر آپ سمجھائیں بھی تو پھر وہی حرکت کر دیتا ہے. اس کی ایک عادت ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں بچے، سمجھ نہیں ہوتی. لیکن 7 سال کے بعد بچے میں اتنا شعور آ جاتا ہے کہ اب اگر اس کو روک ٹوک آپ کریں، ڈرائیں، وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر میں نے نہ مانا تو مجھے ماں باپ سزا دیں گے. کبھی کبھار ایسا کر لینا چاہیے، کوئی ہلکا پھلکا گدی میں، کمر میں، ادھر ادھر ایک آدھ تھپڑ مار دیا ڈرانے کے لیے، اس سے بچے پہ روب بیٹھ جائے گا. بالکل صرف کہتے رہنا ایسا کرو گے تو ماروں گا، ایسا کرو گے تو ماروں گا، اور وہ بچہ الٹی حرکتیں کرتا رہے اور عمل آپ کبھی نہ کریں، وہ تو فری ہو جائے گا نا. اس کو پتہ ہے کہ وہ ہوتا تو کچھ ہے نہیں، جو مرضی کرو. اس لیے تھوڑا بہت دبکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک آدھ چپت کبھی کبھار ہو جایا کرے، اس سے بچے قابو میں رہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ گھر والوں کو ادب سکھانے کے لیے گھر میں ایک سوٹی، ایک لاٹھی، ایک چھڑی رہے. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور انہیں اللہ سے ڈراؤ، انہیں اللہ سے ڈراؤ. گھر میں سوٹی چھڑی رکھ کے انہیں اللہ کا دین سکھاؤ، اللہ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہو، اللہ کی فرما برداری ان سے کرواؤ، تاکہ وہ بچپن سے ہی، شروع سے ہی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ جوانی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جی سب سے پہلے ہمیں خود دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے دین اسلام کا عملی نمونہ بن جائیں، پھر اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.